کیا آپ زندگی میں پریشانیوں اور مشکلات کا بوجھ محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی سے سکون غائب ہے؟ کیا آپ امن و سکون چاہتے ہیں؟ تو آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے مسائل کا حل ہو سکتی ہے، اور یہ ہے توبہ اور استغفار کا راز۔ آج ہم اللہ کی طرف پلٹنے کے ناقابل یقین طاقت کا پتہ لگائیں گے، اور کیسے توبہ و استغفار ہماری زندگیوں کو ان طریقوں سے بدل سکتا ہے جس کی ہم کبھی توقع نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت اہم اور بڑی معلوماتی ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم ایک طاقتور لیکن اکثر غلط سمجھے جانے والے تصور کی وضاحت کریں گے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کیا مطلب ہے، سچی توبہ کی خوبصورتی، استغفار کا کردار، اور یہ ہماری زندگیوں میں لاتعداد نعمتیں کیسے لاتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں توبہ کی، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بغیر کسی احساس کے استغفر اللہ کہیں۔ سچی توبہ گہری ہوتی ہے، یہ اپنی غلطیوں کو پہچاننے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ایک فعال دلی انتخاب کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ ایک GPS کی طرح ہے جو غلط موڑ لینے پر ہمیں ٹریک پر واپس آنے میں مدد کرتا ہے۔ اللہ کی رہنمائی ہمیشہ موجود ہے، ہمیں صرف اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک تبدیلی کا عمل ہے جس کا آغاز ہماری غلطیوں کو تسلیم کرنے اور دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا ادراک کرنے کے بارے میں ہے کہ ہم کہاں بھٹک گئے ہیں اور خود کو بدلنے کا مخلصانہ ارادہ رکھتے ہیں۔ یاد رہے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، چاہے ہم کتنی ہی دور بھٹک گئے ہوں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ ایک خوبصورت حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب بنی آدم گناہگار ہیں اور بہترین گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری غلطیاں انسان ہونے کا حصہ ہیں، لیکن اصل فتح اللہ کی طرف خالص دل کے ساتھ لوٹنے میں ہے۔ استغفار، جس کا مطلب ہے معافی مانگنا، اللہ کی طرف لوٹنے کا ایک عمل اور روحانی طریقہ ہے۔ اس کے لیے بہت سے مبارک کلمات پڑھے جاتے ہیں، تاہم بہترین وہ ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں۔ بہرحال سب سے مختصر استغفار استغفر اللہ ہے، جس کا مفہوم ہے میں اللہ سے معافی چاہتا یا چاہتی ہوں۔ استغفر اللہ کہہ کر ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کی رحمت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ لیکن استغفار الفاظ سے بڑھ کر ہے، یہ اپنے گناہوں پر پچھتاوا محسوس کرنے اور انہی گناہوں کو دہرانے سے بچنے کا ارادہ کرنے کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید نے کئی آیات میں استغفار کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 110 میں فرماتا ہے کہ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے، پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ استغفار کے ذریعے ہم نہ صرف اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر رہے ہیں، بلکہ اپنے خالق کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مراد ہے کہ جو شخص کوئی بدی کرے، یعنی ایسا کام کرے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان آیا ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جس شخص نے کوئی گناہ کر لیا پھر اٹھ کر اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے اور گناہ کی بخشش کا خواستگار ہو تو اللہ ضرور ہی معاف فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، سچی توبہ کے 3 اہم مراحل ہیں۔ ایک، افسوس، سب سے پہلے پچھتاوا ہے، یعنی غلطی کو تسلیم کریں اور اس پر حقیقی طور پر پچھتاوا محسوس کریں۔ ندامت کے بغیر توبہ میں خلاص کا فقدان ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو اور اپنے دل میں تھوڑا سا درد محسوس کیا ہو۔ اس کے بغیر ہماری توبہ حقیقی محسوس نہیں ہوتی۔ دوسرا مرحلہ گناہوں کو ترک کرنا ہے، گناہ کو چھوڑ دیں، گناہ کو چھوڑنے کا مخلصانہ وعدہ کریں۔ اور تیسرا مرحلہ مستقبل میں اسے بچنے کا عہد کریں، اپنے طرز زندگی، ماحول یا عادات میں ضروری تبدیلیاں لا کر گناہوں سے بچنے کی منصوبہ بندی بنائیں جو آپ کو دوبارہ اس کی طرف لے جا سکتی ہے۔ یہ 3 قدمی عمل اللہ کو بدلنے کے لیے ہمارے عزم اور اس کے سامنے ہماری عاجزی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہ 3 مراحل، پچھتاوا، گناہ چھوڑنا اور دور رہنے کی منصوبہ بندی کرنا، اللہ کو دکھاتے ہیں کہ ہم خود کو بدلنے میں سنجیدہ ہیں، اور یہ کہ ہم ایسا کرنے میں اس کی مدد لینے کے لیے کافی عاجز ہیں۔ تو یہ دیکھ کر اللہ بھی ہماری مدد فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، استغفار بے شمار نعمتوں کا دروازے کھولنے کے مترادف ہے۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ استغفار کا مطلب صرف زبانی کلامی استغفر اللہ کہنا نہیں ہے، یہ برکتوں کا دروازہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ باقاعدگی سے استغفار کرتے ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں بہت سے فوائد سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔
ایک حدیث شریف میں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر روشنی ڈالی گئی ہے، جو شخص مسلسل استغفار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے نجات، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ فراہم کرے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے، جب بھی آپ سچے دل سے استغفر اللہ کہتے ہیں تو اس کی برکت سے سکون مل سکتا ہے، وہ دروازے کھل سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں، اور زندگی آسان ہو سکتی ہے، تناؤ ختم ہو سکتا ہے، پریشانیاں ہلکی ہو سکتی ہے، اور اچانک آپ کو ایسی جگہ سے برکتیں مل سکتی ہے، رزق مل سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور، کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ تو ہاں، یہ ہے طاقت استغفار کی۔ پیارے دوستو، اب میں یہاں ایک متاثر کن قصہ ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ استغفار ہماری زندگیوں میں کتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسئلہ لے کر آیا کہ بارش نہیں ہو رہی اور ان کی فصلیں سوکھ رہی ہے، یعنی خشکسالی ہے۔ امام نے اسے استغفار کرنے یعنی اللہ سے معافی مانگنے کی تلقین کی۔ پھر کچھ دیر بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے امام صاحب سے بے اولادی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے وہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے امام صاحب سے فقر و فاقے اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی استغفار کی تلقین کی۔ لوگ متجسس تھے، ہر مسئلے کے ایک ہی جواب کیوں؟ چنانچہ حاضرین مجلس میں سے کسی نے امام صاحب سے اظہار تعجب کیا کہ مختلف اشخاص نے مختلف مسائل بیان کیے اور آپ نے کی حل بتلایا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح کی آیات 10 تا 12 تلاوت فرمائی، جس کا اردو میں مفہوم یہ ہے: اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں مہیا کرے گا۔ ان آیات میں بیان کیے گئے فضائل پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار میں دنیا اور آخرت کے بڑے مسائل کا حل ہے۔ چنانچہ مغفرت ہر صاحب ایمان کا مطلب اکبر ہے، اور مذکورت دنیاوی فوائد، خوشحالی اور رزق کی فراوانی انسانی ضروریات میں سرفہرست ہے۔ اور یہ فضائل صرف استغفار تک ہی محدود نہیں، استغفار ذکر اللہ کی ایک قسم ہے، اور ذکر اللہ بالعموم انتہائی بافضیلت عمل ہے۔ بس اس قصے سے معلوم ہوا کہ استغفار بڑا ہی بابرکت، بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ یہ برکتوں کے دروازے کھولنے کی روحانی چابی ہے۔ پھر چاہے بارش ہو، دولت ہو، اولاد ہو، یہ ہماری جدوجہد کا ایک مؤثر حل ہے۔ یہ ایک چابی کی طرح ہے، روحانی چابی جو برکات کے دروازے کھولتی ہے۔ اب چونکہ یہ علم غیب ہے تو شاید ہم عام لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال استغفار کے فضائل و برکات بے شمار ہیں۔ توبہ و استغفار امت محمدیہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ توبہ اور استغفار صرف وہ چیزیں نہیں ہیں جنہیں ہم ایک بار کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ ان کا مقصد زندگی بھر کی عادات ہیں، جیسے کھانا کھانا یا پانی پینا ہماری ضروریات میں سے ہے، ایسے ہی عمل بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ توبہ و استغفار ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انمول تحفہ ہے۔ یہ اس کی طرف واپسی کا ایک پل ہے۔ جب بھی ہمیں ضرورت ہو، یہ ایک نئی شروعات ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل بے گناہ تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار فرماتے تھے۔ جب شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس قدر اہتمام فرمایا، تو پھر ہم کس قدر گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی کتنی اشد ضرورت ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چاہے ہم کتنے ہی نیک اور پرہیزگار کیوں نہ ہوں، ہم ہمیشہ اللہ کی رحمت اور بخشش کے محتاج رہتے ہیں۔ یہ ہمیں ہر روز عاجز اور اللہ سے منسلک رکھتا ہے، ہمیں غلطیوں کو چھوڑنے اور صحیح راستے پر چلنے میں مدد کرتا ہے۔ لہٰذا توبہ استغفار صرف اس لیے نہیں ہے کہ جب ہم گڑبڑ کرتے ہیں، بلکہ یہ تو روزانہ کا عمل ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لاتا ہے، ہماری زندگی کو امن اور سکون سے بھر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آئیے اس مبارک و پرتاثیر عمل کو اپنی عادت بنائیں اور کثرت سے اللہ سے معافی مانگیں، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے لیے بھی جو عموماً ہم نظر انداز کر سکتے ہیں۔ آئیے اپنے معمولات کو استغفر اللہ سے بھریں اور خلوص توبہ سے ملنے والے سکون، برکت اور اللہ کے قرب کو محسوس کریں۔ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، اس کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے اور اس کی بخشش کا دروازہ موت کی خاص حالت تک کھلا رہتا ہے۔ لہٰذا آج ہی اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر کے خوب کثرت سے استغفار کا ورد کریں۔ اللہ ہم اپنی رحمت اور کرم نوازی سے ان لوگوں میں شامل فرمائے جو سچی پکی توبہ کر کے کثرت سے استغفار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے تعلق میں حقیقی سکون پاتے ہیں۔
ویڈیو مفید لگی تو مزید اسلامی مواد کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی نام کامنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں اور برکتیں کمائیں۔ زیادہ نہیں تو اللہ لکھ کر ٹائپ کریں، کیونکہ جب تک پڑھنے والا پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔